تو دوستوں سیمسنگ کی گیلیکسی S22 لائن اپ فائنلی لانچ ہو چکی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ان کا انپیکڈ ایونٹ ہوا. ہم نے اسے اپنے چینل پہ لائیو اسٹریم بھی کیا. آپ میں سے جو لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم اور ریویو اسپیکر میں خوش آمدید. میرا نام امیر ہے. تو دوستوں سیمسنگ نے اپنے اس انپیکڈ ایونٹ میں 3 نئے فونز لانچ کیے ہیں. گیلیکسی S22, S22 پلس اور سیمسنگ کا نیا شاہکار S22 الٹرا. اور ہماری آج کی ویڈیو میں ہم اس گیلیکسی S22 الٹرا پہ ہی فوکس کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ سیمسنگ نے بہت سارے سیمسنگ گیلیکسی نوٹ لورز کی خواہشیں سن لی ہیں. اور شروع میں پاکستان میں S22 الٹرا کو ہی لانچ کیا جائے گا. S22 اور S22 پلس آگے جا کے لانچ ہوں گے. اگر پرائس کی بات کریں تو پاکستان میں گیلیکسی S22 الٹرا لانچ ہوگا 2,45,000 کی پرائس پہ. تو S22 الٹرا کے پری آرڈرز 1 مارچ کو شروع ہوں گے اور 17 مارچ تک چلیں گے. اور پری آرڈر کے ساتھ آپ کو ملیں گے گیلیکسی بڈز پرو، ایک لیدر کور اور اسکرین ریپلیسمنٹس پہ 50% کا ڈسکاؤنٹ. تو دوستوں اس بار کی S22 لائن اپ میں پچھلی بار سے کچھ چیزیں فرق ہیں اور ان میں سے بڑا فرق ہمیں دکھتا ہے اس S22 الٹرا میں، جس کی ڈیزائن لینگویج S21 الٹرا سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور دیکھا جائے تو کچھ حد تک نوٹ 20 الٹرا جیسی ہے. S22 الٹرا کو ایک فلیٹ اور اسکوائرش قسم کا ڈیزائن دیا گیا ہے اور یہاں کیمرہ ماڈیول کو بھی بیک کے اندر امبیڈ کیا گیا ہے جیسا اس سے پہلے ہم نے گیلیکسی A32 میں دیکھا تھا. اور اس کی وجہ سے یہاں کوئی کیمرہ بمپ بھی نہیں ہے. بیک فلیٹ ہے اور سائڈز کو کرو کیا گیا ہے اور بیک پہ وہی سپر سافٹ سیٹن میٹ فنش ہے. اور جو لوگ اس چینل کو فالو کر رہے ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ مجھے گلاس پہ سافٹ ٹچ سیٹن میٹ فنش کتنی زیادہ پسند ہے. اور پھر اس گلاس کو بھی اپ گریڈ کیا گیا ہے تو اس بار گوریلا گلاس وکٹس پلس لگایا گیا ہے. پچھلی بار گوریلا گلاس وکٹس تھا اور یہ گلاس سیمسنگ کے فونز میں اب تک کا سب سے اسٹرانگسٹ اور ڈیوریبل گلاس ہے. پھر یہاں IP68 ڈسٹ اینڈ واٹر ریزسٹنس بھی موجود ہے. اور اگر بات کریں کلرز کی تو اس بار 4 کلرز ہیں: فینٹم وائٹ، گرین، برگنڈی اور بیٹ مین کا من پسند کلر فینٹم بلیک. لیکن اگر آ جائیں کچھ میجر چینجز میں تو اس بار S22 لائن اپ کے سارے فونز میں 4 نینومیٹر کے 5G پروسیسرز دیے گئے ہیں اور یہاں بھی پاکستانی بائرز کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. اس پہ میں ویڈیو میں آگے چل کے بات کروں گا. ساتھ میں نیا Android 12 ہے جس کے اوپر One UI 4.1 ہے جو کہ سیمسنگ کا اب تک کا سب سے لیٹسٹ انٹرفیس ہے اور کیمرہ میں بھی کچھ سافٹ ویئر آپٹیمائزیشنز کی گئی ہیں. بات کریں ڈسپلے کی تو یہاں بھی زیادہ فرق نہیں ہے پچھلی بار سے. S22 الٹرا میں 6.8 انچز کا ڈائنامک ایمولڈ 2X ڈسپلے دیا گیا ہے. تو 120 ہرٹز کا ریفریش ریٹ، HDR10 پلس کا سپورٹ، کوڈ HD ریزولوشن اور ساتھ میں ڈسپلے کے اندر وہی الٹراسونک فنگر پرنٹ سینسر دیا گیا ہے. لیکن یہاں جو ایک بڑا فرق ہے پچھلی بار سے وہ ہے اسکرین کی برائٹنس میں. سیمسنگ نے اس بار اسکرین کو زیادہ برائٹ بنایا ہے تو یہاں پیک برائٹنس 1750 نٹس کی ہے. لیکن اس بار S22 الٹرا میں جو سب سے بڑا اپ گریڈ ہے وہ انڈاؤٹڈلی ہے اس فون کے اندر بلٹ ان S پین. جی ہاں دوستوں، نوٹ لائن اپ از بیک. صرف فرق کتنا ہے کہ اس بار نوٹ لائن اپ کو S لائن اپ کے اندر بالکل ضم کر دیا گیا ہے. لیکن اس فون نے نوٹ سیریز کی ایک بڑی لمیٹیشن کو اوور کم کر لیا ہے اور وہ ہے بیٹری سائز. اگر آپ کو یاد ہو تو سیمسنگ کے نوٹ ڈیوائسز میں S پین کو فٹ کرنے کے لیے ہمیشہ بیٹری چھوٹی کرنی پڑتی تھی. یہی وجہ تھی کہ گیلیکسی نوٹ 20 الٹرا میں 4500 ملی ایمپ آور کی بیٹری تھی نہ کہ 5000 ملی ایمپ آور کی. لیکن اس گیلیکسی S22 الٹرا میں S پین کے ساتھ بھی ہمیں 5000 ملی ایمپ آور کی بڑی بیٹری مل رہی ہے. اور میرے خیال میں یہ S پین کا انکلوژن گیلیکسی S22 الٹرا کے لیے ایک بہت بڑی ون ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیمسنگ کے بہت سارے ایسے بھی یوزرز تھے جنہیں نوٹ سیریز بہت زیادہ پسند تھی، مائی سیلف انکلوڈیڈ. میں نے گیلیکسی نوٹ 8، پھر نوٹ 9، پھر گیلیکسی نوٹ 20 الٹرا استعمال کیا تھا اور سیمسنگ کے فونز میں میری فیوریٹ نوٹ لائن اپ ہی تھی. اور جہاں ایک طرف کچھ لوگ ضرور سمجھتے ہوں گے کہ انہیں سٹائلس کی ضرورت نہیں ہے، وہاں وہ لوگ بھی ہیں جو جانتے ہیں کہ اکثر اوقات آپ کے فون کے اندر ایک بلٹ ان سٹائلس ہونا ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے. آپ اس S پین سے اسکرین پہ نوٹس لے سکتے ہیں، چیزیں ڈرا کر سکتے ہیں. لیکن میرے لیے پرسنلی جو S پین کا سب سے امپورٹنٹ یوز تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے فون کے اوپر ایکسل کی اسپریڈ شیٹس ایکسیس اور ایڈٹ کر سکتا تھا. میں اپنے فون پہ ڈیسک ٹاپ ویب سائٹس کھول کے انہیں بھی استعمال کر سکتا تھا کیونکہ جب آپ کے پاس ایک سٹائلس ہوتا ہے تو آپ کو بہت ہی ماؤس کے جیسا گرینولر کنٹرول ملتا ہے. تو آپ اپنے فون کے اوپر بہت ہی چھوٹی چھوٹی باریک باریک قسم کی چیزیں کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں S پین کے ساتھ یہ فون آپ کے جیب میں پڑا ایک کمپیوٹر بن جاتا ہے. لیکن اب آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں اس فون کے کچھ ہارڈ ویئر اسپیکس پہ اور یہاں میں آپ سے وہ پروسیسر والی خوشخبری شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس بار پاکستان میں جو S22 الٹرا لانچ ہو رہا ہے
वो स्नैपड्रैगन वेरिएंट लॉन्च हो रहा है। माजी में पाकिस्तान में सैमसंग लवर्स की शिकायत रहती थी कि पाकिस्तान में एक्सिनोस वेरिएंट्स लॉन्च किए जाते हैं। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स अमूमन 10 से 15% बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर एफिशिएंसी ऑफर करते हैं, लेकिन इस बार गैलेक्सी S22 अल्ट्रा पाकिस्तान में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा, जो कि 4 नैनोमीटर का 5G प्रोसेसर है। साथ में Adreno 730 GPU है, 12 GB रैम है और 256 GB UFS 3.1 स्टोरेज है। साथ में जैसे कि आपको पहले बताया था 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, 45 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग है जो कि इस बैटरी को काफी तेज चार्ज करेगी, 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग है और फिर इस फोन के अंदर वायरलेस पावर शेयर भी है, यानी कि आप इस फोन से अपने दूसरे गैजेट्स, अपने दूसरे फोन्स वायरलेसली चार्ज। तो मेरा ख्याल है टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स हैं, चाहे आप एक पावर यूजर हैं या एक हार्डकोर गेमर हैं या एक प्रोडक्टिविटी यूजर हैं या इवन अगर आप एक एवरेज यूजर हैं, हर किस्म के यूजर के लिए ये फोन टॉप नॉच परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। अब आ जाते हैं कैमरास पे। तो यहाँ पिछली बार के S21 अल्ट्रा के ऊपर कोई बड़े हार्डवेयर अपग्रेड्स नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमाइजेशंस और अपग्रेड जरूर किए गए हैं। तो वही 108 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर के साथ ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड वाइड एंगल मेन कैमरा है विद लेजर ऑटो फोकस, लेकिन इस बार लेंस में सुपर क्लियर ग्लास लगाया गया है। फिर 10 मेगापिक्सल के 2 टेलीफोटो कैमरास हैं, एक पेरिस्कोप टेलीफोटो है फॉर 10x ऑप्टिकल जूम और दूसरा रेगुलर टेलीफोटो है फॉर 3x ऑप्टिकल जूम। ये दोनों कैमरास भी ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड हैं और आपको इनसे अप टू 100x हाइब्रिड जूम मिलता है। साथ में एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जबकि आगे वाली तरफ 40 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। फिर जस्ट लाइक लास्ट टाइम सारे कैमरास 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं और बैक कैमरा से आप अप टू 8K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो कैमरा में बड़े अपग्रेड्स हैं वो सॉफ्टवेयर में है, तो बेहतर इमेज प्रोसेसिंग, बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस और कुछ नए फोटो एडिटिंग के फीचर्स। लेकिन कैमरा पे डिटेल में बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं इस फोन को थोड़ा इस्तेमाल कर लूं और फिर आपसे अपनी फाइंडिंग शेयर करूंगा इस फोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो में। अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। लेकिन अगर अब मैं आपसे अपने कुछ फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करूं तो मैं पर्सनली बहुत ही खुश हूं कि सैमसंग ने अपनी नोट लाइनअप को अपनी S लाइनअप में जम कर दिया है। बहुत अरसे से लोगों की ये डिमांड थी और मैं भी काफी उदास था जब मुझे पता चला कि नोट लाइनअप को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। तो S पेन को फोन के अंदर बिल्ड इन कर देने से ना सिर्फ सैमसंग लवर्स बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, बल्कि इससे S22 अल्ट्रा को अपने कंपेटिटर्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एज मिल जाएगा। इस वक्त मार्केट में कोई और मेजर फ्लैगशिप बिल्ट इन स्टाइलस के साथ नहीं आता और ये चीज एक गेम चेंजर है। फिर यहाँ बैटरी साइज में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और इस फोन की डिजाइन लैंग्वेज भी मुझे बहुत पसंद आई, खासकर इसके जो कैमरास बैक में एम्बेड हुए हैं मेरे ख्याल में इस फोन को एक बहुत ही ट्रेंडी और फ्रेश किस्म का लुक देते हैं। तो आई एम डेफिनेटली लाइकिंग व्हाट आई एम सीइंग। बाकी चीजें आपसे शेयर करूंगा इस फोन को कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, कोई भी फीडबैक हो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।